بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں سب سے بڑا دشمن باہر نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر چھپا ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جنگ میدانوں میں نہیں، دل کے اندر لڑی جاتی ہے۔ باہر کا شیطان تو صرف وسوسہ دیتا ہے، اصل فیصلہ انسان کا اپنا نفس کرتا ہے۔ جب دل غفلت میں ہو تو ہر راستہ اندھیرا لگتا ہے، اور جب دل جاگ جائے تو وہی دنیا عبادت گاہ بن جاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف کے انداز میں اگر سمجھے تو انسان کی سب سے بڑی مشکل حالات نہیں ہوتے بلکہ وہ خیالات ہوتے ہیں جو حالات کو دشمن بنا دیتے۔ نفس پہلے خوف پیدا کرتا ہے، پھر مایوسی، اور آخر میں اللہ سے دوری۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اندر کا دشمن ہی اگر پہچان لیا جائے تو وہی انسان کا سب سے بڑا استاد بن جاتا ہے، کیونکہ نفس کو ہرانا ہی اصل ہے۔ آج ہم حضرت واصف علی واصف کی تعلیمات کی روشنی میں اسی حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کا خوف اور ڈر پیدا ہوتا کیوں ہے اور ہم اسے کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں انسان کا سب سے بڑا قید خانہ اس کا اپنا خوف ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا ڈراتی ہے، حالات ڈراتے ہیں، لوگوں کی باتیں ڈراتی ہیں، ناکامی ہمیں خوف زدہ کرتی ہے، اور بعض اوقات ہم اپنی غربت سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت کچھ اور۔ اصل میں یہ خوف باہر سے نہیں آتا بلکہ ہمارے اپنے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وہ ظاہری چیزیں ہمیں نہیں ڈراتی بلکہ ہمارا خود پیدا کیا ہوا خوف ہمیں ان چیزوں سے ڈرا رہا ہوتا ہے۔ جب یہ خوف اندر سے جنم لیتا ہے تو باہر کی دنیا تنگ محسوس ہونے لگتی ہے، اور جوں جوں دنیا تنگ نظر آتی ہے خوف میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے، ڈر انسان سے فیصلے کی طاقت چھین لیتا ہے۔ جب انسان خوف زدہ ہو، سہما ہوا ہو تو وہ درست فیصلے نہیں کر پاتا۔ وہ سچ بولنے سے ڈرتا ہے، حتیٰ کہ محبت کرنے سے ڈرتا ہے، اور کبھی کبھی اپنی ہی روشنی سے خوف کھانے لگتا ہے۔ یہ خوف ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنا ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم آپ کو اس کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کی زندگی، آپ کی سوچ اور آپ کے زاویہ نظر کا رخ بدل دے گی۔ ناظرین، اتنا جاننے کے بعد سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ خوف ہمارے اندر پیدا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں ایک نہایت گہرا اور خوبصورت جملہ، جو اللہ سے جڑ گیا وہ باقی سب سے آزاد ہو گیا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں ان کے دل سے خوف، غم اور ڈر ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ غمگین نہیں رہتے، پھر انہیں کسی کا خوف باقی نہیں رہتا۔ اگر ہمیں اپنے اندر سے خوف ختم کرنا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہو۔ خوف کی جڑ اس وقت کٹتی ہے جب انسان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ یقین کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت پر توکل بڑھا کر، یہ مان کر کہ یہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں، اللہ میرا مددگار ہے۔ جب یہ یقین مضبوط ہو جاتا ہے تو اندھیرا بھی راستہ بن جاتا ہے اور زندگی کے راستوں میں روشنیاں جگمگانے لگتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں کئی نقاب اوڑھ لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، عزت کا خوف، رسوائی کا خوف، محرومی کا خوف، یہ سب نقاب ہم اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ ان نقابوں کے نیچے ہمارا اصل چہرہ کہیں کھو جاتا ہے، اور ہم خوف میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے سرکار واصف علی واصف فرماتے ہیں جس نے اپنے خوف پر قابو پا لیا
اس نے خود کو پا لیا۔ جو شخص اپنے خوف پر قابو پا لیتا ہے وہ اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے، اور خود کو پہچاننا زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک اندرونی سفر کی دعوت ہے۔ پہلے اپنے خوف پر قابو پائے، پھر خود کو پہچانے، اور جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، خوف غیر حقیقت کا سایہ ہے، روشنی آ جائے تو سایہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، دیکھتے ہیں کہ یہ روشنی کہاں سے آتی ہے۔ یہ روشنی دل کے یقین سے، اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ جتنا زیادہ ذکر الہی ہماری زندگی میں شامل ہوگا اتنی ہی روشنی ہمارے دل میں اترتی جائے گی۔ ہم دنیا کے طوفانوں سے ڈرتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ انہی طوفانوں کو بھی اللہ نے بھیجا اور وہی ہمارا مددگار ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے اختیار میں صرف اس کا رد عمل ہے، باقی سب اللہ کے اختیار میں، تو اسے سکون نصیب ہو جاتا ہے اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو اپنے خوف کو دیکھ لیتا ہے وہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے خوف کو پہچانے، اپنی کمزوریوں کو تسلیم کریں اور خود کو پہچانے۔ جس نے اللہ کو مان لیا اس کا خوف ختم ہو گیا، اور یہی خوف سے آزادی کا پہلا قدم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ذکر، اپنے یقین اور اپنے قرب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔